نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم نے فعل ماضی کہ 14 صیغے بنانے سیکھیں۔ آج ہم فعل مضارع جو کہ حال اور مستقبل کا فعل ہے اس کو دیکھیں گے۔ یذهب وہ جاتا ہے جائے گا، تذهب وہ جاتی ہے جائے گی۔ یذهب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تذهب فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو اس وقت یعنی حال یا مستقبل میں ہونے والا کام کا مفہوم دے۔ وہ لکھتا ہے لکھے گا، یکتب وہ پڑھتا ہے پڑھے گا، یقرأ وہ لکھتی ہے لکھے گی، تکتب وہ پڑھتی ہے پڑھے گی، تقرأ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا پہلا صیغہ ہے۔ علامت فعل مضارع، ہم فعل مضارع کی علامت دیکھتے ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ علامت مضارع سے مراد وہ فرق ہوتا ہے جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ عربی میں 4 علامتیں ہیں، الف، تا، یا اور نون۔ الف یعنی میں، تا یعنی تو، یا یعنی وہ، نا یعنی ہم۔ اسے 3 کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا بنتا ہے۔ اذهب صیغہ نمبر 13، میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا، میں جاتی ہوں، میں جاؤں گی۔ تذهب وہ جاتی ہے جائے گی، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یذهب وہ جاتا ہے جائے گا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نذهب یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، صیغہ نمبر 14، ہم جاتے ہیں جائیں گے، ہم جاتی ہیں جائیں گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ فعل مضارع بنانے کا آسان طریقہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی کا مادہ روٹ لیٹر لیں، ذہب یعنی روٹ لیٹر جو ہم لیں گے، اگر ان کے تینوں پر زبر لگا دیا جائے تو فعل ماضی بن جاتا ہے، یا درمیان میں حرف پر زیر یا پیش بھی آ سکتی ہے۔ شروع میں ہم علامت مضارع لگائیں گے یعنی یا، جو کہ غائب کی علامت ہے۔ یا جو ہے یہ غائب کی علامت ہے، اور تا جو ہے یہ حاضر کی علامت ہے۔ الف جو ہے یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور نون جو ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ مادہ کا پہلا حرف ساکن کر دیں گے اور آخری حرف کی حرکت کو پیش میں بدل دیں گے۔ عمومی طور پر ماضی میں ہوتا ہے ذہبہ، مضارع میں ہو جائے گا یذهب، یعنی شروع میں ہم علامت مضارع غائب کی جو علامت ہے یا وہ لگا دیں گے، زا کو ساکن کر دیں گے، ہا پر زبر ہے، اور با پر ہم پیش یعنی آخری حرف کو ہم پیش کی حرکت کو آخری حرف کی حرکت کو ہم پیش میں بدل دیں گے تو مضارع بن جائے گا یذهب۔ کچھ صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ یذهب وہ جاتا ہے وہ جائے گا، یشکر وہ شکر کرتا ہے کرے گا، یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا۔ فعل مضارع بنانے کا آسان طریقہ، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی یعنی روٹ لیٹر کو ہم دیکھیں گے۔ فعل ماضی کا جو مادہ ہے روٹ لیٹر وہ ہے ذهب، اس سے تینوں پر زبر لگا دیں تو بن جاتا ہے ذهب۔ شروع میں علامت مضارع یا لگا دیں گے اگر وہ مراد ہو۔ مادہ کا پہلا حرف ساکن کر دیں گے یعنی زا کو ساکن کر دیں گے، شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے، آخری حرف کی حرکت کو پیش میں بدل دیں گے تو بن جائے گا یذهب۔ ماضی میں ہوتا ہے ذهب، مضارع میں ہو جائے گا یذهب۔ آپ نے سیکھا 3 بنیادی حروف پر زبر لگا دیں تو فعل ماضی بن جاتا ہے۔ ماضی کے شروع میں علامت مضارع یا لگا دیں اور حروف مادہ کا پہلا حرف ساکن کر دیں، آخری حرف کی حرکت کو پیش میں بدل دیں تو فعل مضارع واحد مذکر غائب یعنی صیغہ نمبر 1 مضارع کا بن جاتا ہے۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی بیچ کے حروف کی حرکت کبھی زیر، کبھی زبر اور کبھی پیش ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، یعنی عین کلمہ جس کو ہم بیچ کا حرف کہتے ہیں اس کی حرکت زیر زبر پیش ہو سکتی ہے، اور مضارع میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں اگر کس کے اوپر عین کلمہ یعنی بیچ کے حرف پر اگر زبر ہے تو مضارع میں بھی زبر ہو۔ یہ فرق آ سکتا ہے کہ ماضی میں عین کلمہ یعنی بیچ کا حرف زبر ہو تو مضارع میں زیر یا پیش والا ہو، لیکن تینوں قسم کے ہمیں نظر آئیں گے مضارع میں بھی۔
یعلمو وہ جانتا ہے، وہ جانے گا، لام پر زبر ہے۔ یدریبو وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، را پر زیر ہے۔ یذکرو وہ یاد کرتا ہے، کرے گا، کا پر پیش، یعنی بیچ کا جو حرف ہے جو بیسک عین لام حروف مادہ ہے، لام پر زبر ہے۔ دعا را با را پر زیر ہے۔ زوا کارا اور زال پر کاف پر پیش ہے، یعنی جو بیچ کا حرف ہے اس پر زبر، زیر اور پیش تینوں آ سکتے ہیں۔ اب ہم فعل مضارع کا وزن دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ماضی کا وزن تھا فعلا، فعیلا، فعولا، یعنی عین کلمے پر زبر، زیر، پیش۔ اب مضارع کا وزن دیکھتے ہیں، پہلا یفعلو، مضارع کا وزن ہے یفعلو، عین کلمے پر زبر، یہ شروع میں لامت مضارع لگا دیں گے، حروف مادہ کا پہلا حرف ساکن کریں گے اور لام جو کلمہ ہوگا یعنی آخری جو حرف ہے اس کو ہم پیش دے دیں گے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، شروع میں لامت مضارع لگ گئی، فا کلمہ کو ہم نے ساکن کیا، عین کلمہ پر زبر ہے اور لام کلمہ پیش والا ہے، تو فعل مضارع کا وزن بن گیا۔ اصل میں فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی تین اوزان ہیں۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی بیچ کے حرف پر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں عین لام میم کو یفعلو، یعنی جو عین کلمہ ہے اس پر زبر، یعلم یعنی علیمہ یعلم، ماضی میں یہ زیر والا ہوتا ہے، مضارع میں یہ زبر والا ہوگا۔ اب حروف مادہ دیکھ لیتے ہیں، دعاد رابا یہ یفعلو وزن پہ ہوگا، یعنی عین کلمے پر زیر، تو بن جائے گا یدریبو، شروع میں لامت مضارع یا لگا دیں گے، پہلا حروف مادہ کا دعات اس کو ساکن کریں گے، را پر زیر لگائیں گے اور با پر پیش لگا دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زال، کاف اور را، یفعلو یعنی عین کلمے پر پیش ہوگی، تو یہ بن جائے گا یذکرو۔ اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں حروف فعل ماضی کو جان کے جو فٹ ان بیٹھتے ہیں، یعنی فا کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے، عین کلمے پر زبر ہے، لام کلمہ پیش والا ہے۔ پہلا وزن ہے اس کا یفعلو، اس پر آپ ہم کچھ صیغے دیکھتے ہیں، یسبحو، یسمعو، یرکعو، یشربو، یعنی یسبحو وہ تسبیح بیان کرتا ہے یا تعریف بیان کرتا ہے یا کرے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یرکعو وہ رکوع کرتا ہے یا کرے گا، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یفعلو کے وزن پر کچھ حروف مادہ کچھ صیغے، فا کلمہ اس میں ساکن ہوگا، عین کلمے پر ہم زیر لگائیں گے اور لام کلمہ پیش والا ہوگا، جو کہ لامت مضارع کے لیے مخصوص ہے کہ لام کلمہ جو آخری حرف ہے وہ پیش والا ہوتا ہے۔ یدریبو وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، ینزلو وہ نازل ہوتا ہے یا نازل ہوگا۔ یفعلو کا وزن دیکھ لیتے ہیں، عین کلمے پر پیش، فا کلمہ حسب معمول ہم ساکن کریں گے اور لام کلمہ پیش والا ہوگا، یہ مست ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ صیغے اس پر، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ کرے گا، یخرجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا۔ لامت مضارع پر زبر ہوگا اور آخری حرف پر پیش ہوگا، آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زیر زبر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کے تین اوزان ہیں۔ پہلا یفعلو یعنی عین کلمے پر زبر، یفعلو عین کلمے پر زیر اور یفعلو عین کلمے پر پیش۔ اس سے معنی نہیں بدلتا، معنی وہی ہوں گے، جیسے ینزلو وہ نازل ہوتا ہے وہ ہوگا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ترجمہ کیجیے، سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، یہ ہم ایکسرسائز کلاس میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یترکو وہ چھوڑتا ہے وہ چھوڑے گا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا، یذبح وہ ذبح کرتا ہے یا کرے گا، یجہدو وہ کوشش کرتا ہے یا کرے گا، یرجعو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا۔ اس کا ہم اس طرح ترجمہ کریں گے، یعنی ویسے ہم سیکھے کر ترجمہ ماضی، حال یا مستقبل میں کرتے ہیں، دنیا کی بات ہوگی تو حال اور آخرت کی بات ہوگی تو مستقبل، دنیا میں بھی اگر مستقبل کا کوئی کام ہوگا تو اس میں بھی مستقبل کا ترجمہ کریں گے، مضارع کا ترجمہ حال یا مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں۔
حروف مادہ اور معنی دیے گئے ہیں، علامت مدارے یا ایڈ کریں گے، اس سے فعل مضارع بنائیں گے. جیسے رکا ہے، تینوں کلموں پر زبر ہے تو یرکبو ہو جائے گا، یرکبو، یفتحو، یشربو، یشہدو، یجمعو، یتبعو، یقدمو، یرفعو، یعلمو. پھر حروف مادہ یا ایڈ کر علامت مدارع یا ایڈ کریں گے، اور تینوں حروف کے جو عین کلمہ جو ہے اس پر ہم زے لگائیں گے، اور لام کلمہ تو پیش والا ہی ہوگا. جیسے بن جائے گا یأکلو، یحسبو، یعلمو، یصبرو، یغفرو، یکذبو، یرجعو، یضربو. اب ہم عین کلمہ پر پیش لگائیں گے تو بن جائے گا یحسنو، یکتبو، یبعدو، یعبدو، یصدقو، یقربو، ینظرو، یسجدو. فعل مضارع ایسے فعل جن میں اصل کے ساتھ اضافی حروف ہوں. فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی ایسے افعال ہوں گے جو اضافی حروف والے ہوں گے. کچھ افعال ایسے ہیں جن میں کوئی بھی اضافی حرف آ جاتا ہے یا بیچ کا حرف مشدد یعنی ایک ہی حرف 2 بار ہو جاتا ہے. ایسے فعل کے فعل مضارع بنانے کا طریقہ عام افعال سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل کے معنی بدل جاتے ہیں یا وسیع ہو جاتے ہیں. طریقہ: شروع میں یا پہ یو یا زبر لگتا ہے، درمیان کے حرف میں تشدید یا الف یا حمزہ یا تا وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی اس فعل میں ہوتے ہیں. جیسے علامہ ہم نے ماضی میں دیکھا، اس نے سکھایا. یعلم وہ سکھاتا ہے یا وہ سکھائے گا. علامت مضارع جو ہے یہاں پیش والی ہے. عین کلمہ جو ہے یہاں پہ وہ زیر والا ہے. آخری حرف جو ہے وہ پیش والا ہے. علامہ یعلم. مضارع کے صرف 3 قسم ایسی ہیں جن میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. ویسے علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر زبر والی ہوتی ہے. زیادہ تر جو صیغے ہوتے ہیں فعل کے مضارع کے وہ علامت مضارع زبر سے ہوتی ہے. صرف 3 قسم کے ایسے ہیں جن پر علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. ان افعال میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہ افعال دوسروں پر اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں. یہ بار بار یا زیادہ ہونے والے کام کو بتاتے ہیں یا کام کسی اور کو کروانے کا مطلب دیتے ہیں. مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ ماضی میں اخرج زائد حروف فعل ماضی، مضارع میں ہو جائے گا یخرج وہ نکالتا ہے، وہ نکالے گا. کاتبہ ماضی میں بیچ میں الف کا اضافہ ہے تو مضارع میں ہو جائے گا یکاتب وہ وہاں معادہ تحریر کرتا ہے یا کرے گا. یعنی علامت مضارع یہاں پہ دیکھیں پیش والی ہے. ذکرہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہو جائے گا یذکر نصیحت کرتا ہے، یہ کرے گا. یہ آپ دیکھ لیجیے 3 ہی ہیں صرف جن پر علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. یعنی اگر شروع میں الف ہو، اخرجہ ماضی میں یخرج ہو جائے گا. اگر بیچ میں الف کا اضافہ ہو جائے کاتبہ یکاتب ہو جائے گا. اگر عین کلمہ تشدید والا ہو ذکرہ یذکر، تو انہی پر علامت مضارع جو ہے وہ اس پر پیش ہوتی ہے. ویسے ہر جتنے باقی ہوں گے ان سب پر علامت مضارع زبر والی ہوگی. انزلہ ینزل، نزلہ ینزل. یہ اضافی حروف کون سے ہو سکتے ہیں؟ درمیان کے حروف میں تشدید یا الف یا حمزہ یا تا وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اسی سے معنی بدل جاتے ہیں. علامہ یعلم، درمیان میں حرف میں 2 دفعہ لام کلمہ جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. جاہدہ یجاہدو بیچ میں الف کا اضافہ ہے یعنی جیم کے بعد الف کا اضافہ ہے. تدبرہ یا تدبرو یہاں پہ بیچ میں تا کا اضافہ ہے جو کہ اسی فعل مضارع کے وزن کا حصہ ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کسی اور پر عمل ظاہر ہو، زور کا معنی بنے، بار بار ہونے والے عمل کو ظاہر کیا جائے. بعض افعال میں اضافی حرف شامل ہونے سے معنی میں وسعت یا کسی اور پر اثر ڈالنے کا مفہوم آ جاتا ہے. اہم نوٹ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ تمام الفاظ فعل مضارع کے ہیں، یعنی ایسا کام جو حال یا مستقبل میں ہو. یہ صرف مرد مذکر کے لیے ہیں اور وہ ایک شخص واحد کے لیے ہیں. جیسے یکتب وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا. یدخل وہ داخل ہوتا ہے، وہ داخل ہوگا. ینزل وہ نازل کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا.
یہ الفاظ خود ایک مکمل جملہ ہوتے ہیں، ان میں کام کرنے والا بھی چھپا ہوتا ہے، یعنی یکتبو پورا مطلب دے رہے ہیں، حال اور مستقبل کا وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ کوئی کام کرنے والی عورت ہو، تثنیہ ہو یعنی صیغے تثنیہ کے ہوں، یا جمع کے ہوں یعنی 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے کام کرنے کے لیے ہوں، تو لفظ کیسے بدلے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اس سے اگلا حصہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو فعل مضارع کا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ پراپر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آج ہم دیکھیں گے فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغے کو کہ وہ کیسے بنتا ہے۔ ماضی کے جو ہے، جب ہم ماضی کا کوئی صیغہ لیں گے تو اس کے شروع میں علامت مضارع تا لگا دیں گے فعل مضارع واحد مؤنث غائب بنانے کے لیے۔ آخری حرف کی حرکت کو پیش میں بدل دیں گے اور جو حروف مادہ کا پہلا حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو بچے گا فعل مضارع واحد مؤنث غائب۔ مذکر غائب کی علامت یا ہے، مؤنث غائب کی علامت تا ہے۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع میں بھی بیچ کے حرف کی حرکت کبھی زیر، کبھی زبر اور کبھی پیش ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلمو، وہ جانتی ہے، وہ جانے گی، شروع میں علامت مضارع تا ہے جو کہ مؤنث کے لیے ہے۔ تضربو، وہ مارتی ہے، وہ مارے گی۔ تذکرو، وہ یاد کرتی ہے یا وہ یاد کرے گی۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لام ہے اس پر زبر ہے یعنی عین کلمہ، را پر زیر ہے یعنی عین کلمہ، قاف پر پیش ہے یعنی عین کلمہ، جو کہ ہم نے وزن جب ہم نے علامت مضارع کے دیکھے تھے تو ہم نے وہاں یہ چیز ڈسکس کی تھی۔ واحد مؤنث غائب بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جیسے تترکو، وہ چھوڑتی ہے، وہ چھوڑے گی۔ تجلسو، وہ بیٹھتی ہے یا وہ بیٹھے گی۔ تنزلو، وہ اترتی ہے یا وہ اترے گی۔ تذبحو، وہ ذبح کرتی ہے یا وہ ذبح کرے گی۔ تجہدو، وہ کوشش کرتی ہے یا وہ کوشش کرے گی۔ ترجیع، وہ لوٹتی ہے یا وہ لوٹے گی۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں کریں گے۔ فعل مضارع تثنیہ مذکر اور مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں ہم، یعنی فعل مضارع تثنیہ مذکر اور مؤنث غائب کے صیغے۔ فعل مضارع واحد مذکر اور مؤنث غائب کے صیغے میں آنی کا اضافہ کر دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ مذکر غائب کی علامت یا ہے، مؤنث غائب کی علامت تا ہے۔ اب ہم پہلے واحد مذکر غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعلمو، یضربو، اس کا جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو بن جائے گا یعلمانی، یعنی میم پر زبر لگائیں گے اور آنی کا اضافہ کر دیں گے، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا، تو اس سے ہو جائے گا وہ دونوں جانتے ہیں، وہ دونوں جانیں گے۔ یضربو سے با پر زبر لگائیں گے اور آنی کا اضافہ کر دیں گے، جیسے کہ آپ نے یہ چیز اسم کا تثنیہ بناتے وقت بھی دیکھی ہوگی، تو مضارع کا تثنیہ بھی ایسے ہی بنتا ہے، یضربانی ہو جائے گا، وہ دونوں مارتے ہیں، وہ دونوں ماریں گے۔ اب ہم واحد مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا تثنیہ بھی۔ تعلمو، وہ جانتی ہے، وہ جانے گی، تو تثنیہ ہو جائے گا تعلمانی، وہ دونوں جانتی ہیں، وہ دونوں جانیں گی۔ تضربو، وہ مارتی ہے، وہ مارے گی۔ تضربانی، وہ دونوں مارتی ہیں، وہ ماریں گی۔ فرق کیا ہے کہ مذکر میں غائب کی علامت یا ہے اور مؤنث میں غائب کی علامت تا ہے، تثنیہ میں بھی اور واحد میں بھی۔ واحد مذکر غائب سے تثنیہ مذکر غائب بنے گا۔ یکفرو سے یکفرانی، را پر زبر لگا دیں گے اور آنی کا اضافہ کر دیں گے، وہ دونوں انکار کرتے ہیں، کریں گے۔ یشکرو سے را پر زبر لگائیں گے اور آنی کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا یشکرانی، وہ دونوں شکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسم اور فعل کا فرق کیا ہے؟ یہاں پہ علامات مضارع ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے فعل کو، کہ آپ سوچیں کہ اگر آنی کا اضافہ اسم میں بھی ہوتا ہے تو یہ فعل میں بھی ہم کیسے پہچانیں گے، تو پہچاننے کے لیے علامات مضارع موجود ہیں جن سے ہم فعل مضارع کو پہچان لیتے ہیں۔ اب ہم واحد مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تکفرو سے را پر زبر اور آنی کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا تکفرانی، وہ دونوں انکار کرتی ہیں یا کریں گی۔ تشکرو سے را پر زبر اور آنی کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا تشکرانی، وہ دونوں شکر کرتی ہیں یا کریں گی۔ تثنیہ مذکر غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔
یترکانی وہ دونوں چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے، یجلسانی وہ دونوں بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے، ینزلانی وہ دونوں اترتے ہیں یا اتریں گے، یذبحانی وہ دونوں ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، یجہدانی وہ دونوں کوشش کرتے ہیں یا کریں گے، یرجعانی وہ دونوں لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے۔ ایسے ہم تثنیہ مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تترکانی وہ دونوں چھوڑتی ہیں یا چھوڑیں گی، تجلسانی وہ دونوں بیٹھتی ہیں یا بیٹھیں گی، تنزلانی وہ دونوں اترتی ہیں یا اتریں گی، تذبحانی وہ دونوں ذبح کرتی ہیں یا کریں گی، تجہدانی وہ دونوں کوشش کرتی ہیں یا کریں گی، ترجعانی وہ دونوں لوٹتی ہیں یا لوٹیں گی۔ فعل مضارع جمع مذکر اور مؤنث۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے میں اونہ کا اضافہ کرے کے جمع مذکر بنائیں گے اور نون تانیث کا اضافہ کر کے جمع مؤنث بنائیں گے۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے، مذکر غائب جمع مذکر غائب کی علامت بھی یا ہے اور جمع مؤنث غائب کی علامت بھی یا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا ٹرکی پوائنٹ ہے، یہاں پہ یہ آپ نے اہم پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب دونوں کی علامت جو ہے مضارع وہ یا ہے۔ جمع میں ہم اونہ کا اضافہ کریں گے اور جمع مؤنث میں ہم نون تانیث کا اضافہ کریں گے، نون تانیث جو کہ نون مؤنث کہلاتی ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ واحد مذکر سے جمع مذکر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعلم سے یعلمون وہ سب جانتے ہیں، وہ جانیں گے۔ یضربو سے یضربون وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب ہم جمع مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعلمون وہ جانتی ہے، وہ جانے گی، لیکن جمع مؤنث غائب میں یعلمنا یعنی میم کو ہم ساکن کریں گے، نون تانیث کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا یعلمنا وہ سب جانتی ہیں یا جانیں گی۔ یضربنا وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی، یعنی با کو ساکن کریں گے اور نون کا اضافہ کر دیں گے جو کہ نون تانیث ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ علامت مضارع یہاں پر یا ہوگی۔ واحد مذکر غائب سے جمع مذکر غائب بنائیں گے۔ یکفرو سے اونہ کے اضافہ کریں گے تو بن جائے گا یکفرون۔ یشکرو میں اونہ کے اضافہ کریں گے تو بن جائے گا یشکرون وہ سب شکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب ہم واحد مؤنث غائب سے جمع مؤنث غائب دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے صیغے جو ہیں فعل کے کسی بھی افعال کے جو صیغے ہم بناتے ہیں، گردان کے 14 صیغے وہ واحد مذکر غائب سے ہی بنتے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ کی پہچان کے لیے بتایا گیا ہے تاکہ اور یہ کلیئر بھی ہو جائے کہ واحد مؤنث غائب کی علامت مضارع تا ہے لیکن جمع مؤنث غائب کی علامت مضارع یا ہے۔ یہ ڈفرنس تھا، اس لیے صیغہ واحد مؤنث غائب کا رکھا گیا، نہیں تو صیغے واحد مذکر غائب سے ہی بنتے ہیں سارے کے سارے 14 صیغے۔ تکفرو میں ہم را کو ساکن کریں گے اور نون کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا یکفرن، یعنی علامت مضارع بھی چینج ہو جائے گی۔ یہاں پہ واحد مؤنث غائب کی علامت تا ہے، جمع مؤنث غائب کی علامت یا ہے، علامت مضارع جو ہے تو یکفرن بن جائے گا۔ یشکرو ہوتا ہے واحد مذکر غائب تو یشکرن بن جائے گا جمع مؤنث غائب۔ واحد کی علامت تا ہے، جمع کی علامت جو ہے وہ یا ہے مؤنث غائب میں۔ جمع مذکر غائب دیکھ لیتے ہیں۔ یترکون وہ چھوڑتے ہیں، وہ چھوڑیں گے۔ یجلسون وہ بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھیں گے۔ ینزلون وہ اترتے ہیں، وہ اتریں گے۔ یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں یا کریں گے۔ یجہدون وہ کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ یرجعون وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے۔ ایسے ہی ہم جمع مؤنث غائب کو دیکھ لیتے ہیں۔ یترکنا وہ چھوڑتے ہیں، وہ چھوڑیں گے۔ یجلسنا وہ بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھیں گے۔ ینزلنا وہ اترتے ہیں، وہ اتریں گے۔ یذبحنا وہ ذبح کرتے ہیں یا کریں گے۔ یجہدنا وہ کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ یرجعنا وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے۔ یہاں تک میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم سیکھ لیں گے، صیغے بنانے سیکھیں گے۔ پہلے ہم فعل مضارع کے تمام 6 غائب کے صیغے بنانے سیکھیں گے، اسی کی ہم پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر کے صیغوں کی طرف چلیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ہم کلاس میں اس کی خوب پریکٹس کریں گے اور انہی حروف مادہ جو ہیں انہی سے ہم 6 کے 6 صیغے بنائیں گے تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔